السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے، اور تمام عالم اسلام کو ابو فصل کی دل کی گہرائیوں سے شب معراج بہت بہت مبارک ہو۔ آج شب معراج ہے۔ آج کی رات بڑی عبادت گاہوں والی رات ہے۔ اپنے گناہوں کی توبہ کریے، اللہ سے رجوع ہوئیے اور اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیے۔ وہ دینے والے کریم ہے، رحیم ہے، وہ جبار ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے۔ تو بہرحال آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں۔ آج کی رات عبادتیں کریے اور اللہ سے رجوع ہو کر دل سے مانگیے، اللہ قبول فرمانے والے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کے پریشانی کو دور فرمائے، اور جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ شفائے جمیل عطا فرمائے، اور جو ہمارے بہنیں بغیر شادی کے بیٹھے ہیں اللہ ان کو نیک صالحین جوڑے نصیب فرمائے، اور جو مرحومین ہمارے گزر چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، ان کی خبروں میں نور سے بھر دے۔ تو بہرکیف آپ لوگ بھی اللہ سے رجوع ہو کر دعا کریے، وہ پاک پروردگار، وہ باسط، وہ راشد، وہ جبار، وہ غفار، برابر سنیں گے انشاءاللہ۔ گڑ گڑا کے منا لو اس روٹھے ہوئے رب کو۔ دیکھو آج ہمارے ساتھ یہ ظالمیں کتنا ظلم کر رہے ہیں، یہ ہتھیارے کتنے ہتھیے کر رہے ہیں، یہ ماب لنچر، یہ بلاتکاری کتنے تکلیفیں دے رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ہماری شریعت میں مداخلت کر رہے ہیں۔ یہ لوگ خود سے تو دیش سنبھالے نہیں جاتا، نہ دیش واسی سنبھالے جاتے ہیں۔ ان کو کوئی نہ دیش سے واسطہ ہے نہ دیش واسیوں سے واسطہ ہے۔ اپنے دیش کے لیے دعائیں کریے، دیش کی مہنگائی کے لیے، دیش کی بے روزگاری کے لیے، دیش میں امن و امان قائم ہونے کے لیے دعا کیجیے، اور یہ حکمرانوں کو اللہ نست نابود کر دے، اللہ ان کو زمین بوس کر دے، بلکہ ان کے حق میں بددعائیں دیجیے۔ اور ابھی اتر پردیش کا جو چل رہا ہے الیکشن، وہاں پہ کوئی اچھی پارٹی آ جائے، کوئی اچھی پارٹی کی جیت ہو جائے، تاکہ سب کا وہاں پہ بھلا ہو، مسلمان کا، کرسچن کا، دلت کا، سیکولر ہندوز کا، سب کا بھلا ہو، ویسے حکمان کی حکومت بن جائے، وہاں پہ دعا کیجیے۔ بہرکیف آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو یہ شب معراج، اور اس بھائی کو بھی دعاؤں میں صحت کے لیے دعا کیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تو آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، ابھی جس طریقے سے جو حجاب کو لے کر جو ان لوگ ساری دنیا میں رسوا ہوئے، سب سے زیادہ جی سی سی کے کویت کے اندر تو ان کے اوپر پابندیاں عائد ہو گئے، جو ابھی تیل کی پابندی عائد ہو گئی، اب تمام پروڈکٹ کی مانگ چل رہی، یہاں تک کہ وہاں کی عوام ہمارے سفارت خانے کو بند کرنے کی بات کر رہی ہے، سفیر کو واپس بھیجنے کی بات کر رہی ہے۔ لیکن یہ تو ہم خود میں نہیں چاہیں گے، کیونکہ ہمارے بھائی لوگ بھی وہاں پہ ہیں، ہمارے بھائی لوگ بھی ہیں۔ بغیر سفارت خانے کی زندگی کیسی گزرتی ہے وہ ہم کو پتہ ہے، وہ ہم کو علم ہے وہ چیز کا۔ اسی لیے ان کمبختوں کو، ان موتروں کو، ان حگروں کو، یہ بجرنگیوں کو، ان زعفرانی کیڑوں کو کی وجہ سے سارے لوگ کو تکلیف نہیں ہونا، اس کے اوپر میں نے بات بھی کی ہے۔ ہمارے جو جاننے والے، ہمارے جو متر ہیں، ہمارے جو عزیز ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، جو ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر پہلی نظر جو رکھتے ہیں، ان سے میں نے یہ بات بھی کی ہے، ان سے کل رات میں بات بھی ہے کہ سفارت خانہ کو بند کرنا یا بھیج دینا بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ چیز کیونکہ جتنے لوگ ہیں سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس میں سے ہو سکتا 2% 3% یہ پاکھنڈیوں کو پوچھنے والے ہوں گے، لیکن دوسرے لوگ تو ان کو نہیں پوچھتے، ان کو نہیں مانتے، ان کے اوقات ان کی نظروں میں کچھ نہیں ہے، تو ان کو یہ تکلیف کیوں ہو؟ انہوں بغیر اپنے سفارت خانے کی کیسا رہے؟
کیونکہ ہم جانتے ہیں اگرچہ سفارت خانہ وہاں سے بند ہو گیا تو قریب بحرین جائے گا، پھر بحرین سے بھی اٹھا دیے اگرچہ تو دبئی جائے گا، دبئی سے بھی اٹھا دیے اگرچہ تو سعودی جائے گا، تو کیا ہوگا یہ ایسی کھیلتے کھیلتے یہ سالوں کی تو کوئی اوقات نہیں ہے، نہ ان کو کچھ لینا دینا ہے دیش واسیوں سے، ان کو کام ہے صرف کسی طریقے سے گند مچایا جائے، گند پھیلایا جائے، دیش واسیوں کو پریشان کیا جائے، دیش میں مہنگائی بڑھائی جائے، دیش میں بے روزگاری بڑھائی جائے، دیش میں ماب لنچنگ کرائی جائے، دیش میں بلاತ್ಕಾری کرائی جائے، اس کے علاوہ ان کی کوئی دوسری سوچ نہیں رہتی۔ اور جو کام کرنے والے ہیں، جو کام کرتے ہیں، ان کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے وہ آپ لوگوں کو خود اچھی طرح پتہ ہے، میں بتانے کی یا بولنے کی بھی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں، کیونکہ حقیقت آپ لوگ بھی جانتے ہیں، سچائی آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ ویسے ہی ابھی ہمارے کویت نے کل جو اعلان کیا تھا، آج بڑھ چڑھ کر یہی سفارت خانے کے باہر آج بھی پروٹیسٹ جاری رہا، اور وہاں پہ حالانکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا نیشنل ڈے کے دن اتنی خوشی نہیں منائے تھے جتنی خوشی آج منائے ہیں، یہاں تک کہ جو وہاں پہ جس طریقے سے جو ہر سال منایا جاتا، جو ناچتے ہیں گاتے ہیں تلواریں پھرائے جاتے ہیں، ان کا جو وہ ہے وہ ساری چیزیں آج کی ہیں، جبکہ آج 28 تاریخ ہے، 2 دن کے بعد کیونکہ وہاں کی عوام کی خواہش تھی، تو انشاءاللہ تعالی میں وہ ویڈیو بھی رکھ کے آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا، میں تو آپ لوگوں کو ڈانس کا آنند بھی لیں گے، آپ لوگ کچھ 1.25 منٹ کی آپ لوگوں کو ویڈیو بھی لگاؤں گا تاکہ آپ لوگ دیکھو اور انجوائے کرو آپ لوگ بھی، کیونکہ بہت کم ملتے ہیں ایسے چیزیں دیکھنے کے لیے۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ لوگ جو حجاب کے مسئلے میں جو ہے نا، حجاب کے اوپر کرنے گئے یہ لوگ، ان کے اوپر خود کام ہو گیا، کیونکہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، شروع سے بولتے ہوئے آ رہا ہوں، جب وہ برسے گی اگرچہ تو ایسے ہی گرجے گی، جس کی آواز نہیں ہوتی صرف تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف ایسی ہوتی کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، وہ تکلیف کم نہیں ہوتی، اسی لیے میں شروع سے بولتے ہوئے آ رہا ہوں۔ تو بہرحال جس طریقے سے کویت نے جو پابندی عائد کی، اب قطر میں بھی ابھی وہ پابندیاں عائد ہونے والے، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ چل رہی ہو لوگوں کی میٹنگ، ہو سکتا ہے آدھے 1 گھنٹے کے بعد پتہ چل جائے یا کل معلوم ہو جائے، جیسے ہی معلوم ہوگی میرے کو منٹوں کے اندر وہاں سے خبر آئے گی انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو میں خبر بھی دوں گا، وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ کیا چیز ہے، کیا حالات چل رہے ہیں ہمارے دیش واسیوں کو لے کر، ہمارے دیش کو لے کر، ساری دنیا میں اس وقت تو تھو ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ تو بہرحال آپ لوگوں کو سارے وہ چیزیں بتاؤں گا بھی، دکھاؤں گا بھی میں انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے اپنے اس بھائی کو بھی، نمازیں پڑھیے، نمازیں پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگیے، جانے انجانے میں جو غلطیاں کیے اللہ اس کو معاف فرمائے، جتنا ہو سکتا اپنے دیش کے لیے اور سارے عالم کے لیے دعائیں کیجیے، تاکہ سارے عالم میں امن و امان قائم ہو جائے، خاص کر یوکرین اور رشیا کے لیے بھی دعا کیجیے۔ ابھی دیکھو یوکرین کے اوپر جو بمباری ہو رہی ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اس کی نندا کرتے ہیں، ہم اس چیز سے اتفاق نہیں رکھتے، نہیں ہونا چاہیے ویسا، لیکن یہی بمباری جب ہمارے اوپر، چاہے لیبیا ہو، چاہے سیریا ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے یمن ہو، چاہے عراق ہو، چاہے افغان ہو رہی تھی، تو یہ ساری دنیا خاموش بیٹھی تھی۔ آج کتنا چیخ رہے ہیں یہ لوگ، کتنا پکار رہے ہیں یہ لوگ، کس طریقے سے چلا رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ دنیا داری ہے میرے بھائی، سمجھو، یعنی جب ہمارے اوپر جب یہ چیزیں ہو رہی تھی، جب ہم کو بغیر کوئی قصور کے ہم کو اس طریقے سے مارا جا رہا تھا، کوئی بولنے والا روکنے والا نہیں تھا، اس کی وجہ ایک کلمہ پڑھنے والا دیش تھا، ایک مسلمان دیش تھا، اور یہ سب کون ہے یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اسی لیے آج ساری دنیا اٹھ کھڑی ہوئی ہے، چلا رہی ہے، رو رہی ہے، پکار رہی ہے، لیکن جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہتا، نہ انہوں چلانے سے کچھ ہوگا،
ہوگا نہ انہوں بولنے سے کچھ ہوگا. بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں, اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں رکھو, نمازوں کی پابندی کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, بڑوں کے احکام پہ عمل کرو, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. السلام علیکم.